والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم باقاعدہ طور پر سورۃ الفاتحہ سے قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورہ ہے اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی سورہ مبارکہ ہے۔ اگرچہ اور بڑی بڑی صورتیں موجود ہیں قرآن مجید میں، سورہ البقرہ موجود ہے، سب سے بڑی سورہ ہے، سورہ آل عمران ہے، بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ ہے۔ اس پر کچھ آپ فضائل سنیں گے اور فضائل کے بعد اس سورت کے نام ہیں کچھ، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سورہ کتنی بڑی سورہ ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب ان اعلمک سورۃ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها۔ کہتے ہیں کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی سورہ مبارکہ سکھاؤں، ایک ایسی سورہ مبارکہ کی تعلیم دوں جو نہ تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی ولا فی القرآن مثلها، اور نہ ہی اس کی مثل قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تقرأ فی الصلاۃ، تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگے قال فقرأ ام القرآن، ام القرآن پڑھتا ہوں، ام القرآن مراد سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ ایک ایسی سورہ ہے جو نہ تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں۔ فرمایا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ، یہ سب المثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ سب المثانی، سب کہتے ہیں سات کو، من المثانی جس کو بار بار دہرایا جائے، پڑھا جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سورہ مبارکہ کا نام سب المثانی رکھ رہے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سب المثانی دی ہے اور قرآن عظیم دیا ہے۔ سب المثانی سے مراد یہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کی 7 آیتیں ہیں۔ مثانی سے مراد جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے مثانی، یعنی بار بار دہرائی جانے والی سورہ مبارکہ۔ اور قرآن عظیم بھی اسی سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سورہ مبارکہ کتنی بڑی عظمت کے اعتبار سے سورہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس کا نام رکھ رہے ہیں سب المثانی اور قرآن عظیم، یعنی سب سے بڑا قرآن۔ اور اس طرح ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے وانا وسلی اور میں نماز پڑھ رہا تھا. فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. فلم آتی ہی حتی صلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آیا یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھ لی. کہتے ہیں ثم آتے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال آپ نے فرمایا ما منع کان تاتیا اے ابو سعید تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پاس نہیں آیا. فقلت کہنے لگے میں نے کہا کنت اصلی میں نماز پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال علم یقول اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول کیا ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو تم ان کی پکار کو سنو ان کی پکار کا جواب دو ان کا حکم قبول کرو. یہ تم نے فرمان نہیں پڑھا. تو کہ ثم قال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرمانے لگے ساتھ ہی الا اعلمک اعظم السورۃ فی القرآن کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت نہ سکھاؤں. قبل ان اخرج من المسجد مسجد سے نکلنے سے پہلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخرج کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد کروایا کہ اللہ کے رسول آپ نے بات کہی تھی کہ جب میں مسجد سے نکلنے لگوں تو مجھے یاد کروا دینا. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے ان کو یاد کرا. فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے الحمد للہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم وہ الحمد للہ رب العالمین ہے یہ سب المثانی ہے اور قرآن عظیم ہے الذی اوتیتہ جو مجھے دیا گیا ہے. تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ الحمد للہ رب العالمین ہی السبع المثانی یعنی 7 آیتیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. تو اس کے علاوہ بھی اس سورہ مبارکہ کے فضائل ہیں. یہ سورہ مبارکہ اس کو دم والی سورہ بھی کہتے ہیں. دم والی سورہ اس سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں. اس کے تقریباً مفسرین نے 25 کے قریب نام بتائے ہیں اس سے بھی بلکہ زیادہ. اس میں فاتحۃ الکتاب یہ اس کا نام ہے. فاتحۃ الکتاب کتاب کو کھولنے والی کیونکہ کتاب کا آغاز اسی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے. فاتحۃ القرآن قرآن کی فاتحہ یعنی قرآن کا افتتاح کرنے والی شروع کرنے والی. ام الکتاب اس سورہ مبارکہ کا نام ام الکتاب بھی ہے یعنی پوری کتاب یعنی کتابوں کی ماں جتنی بھی کتابیں سب کی ماں یہ سورہ مبارکہ ہے. ام القرآن قرآن مجید کی ماں. اور اس کے علاوہ الکافیہ کافیہ بھی اس سورہ کا نام ہے. الوافیہ وافیہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا اجر پورا ہو. یہ سورہ مبارکہ آپ پڑھتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو پورا اجر ملے گا. الکنز اس کا نام الکنز بھی ہے. التراقیہ تراقیہ سے مراد دم والی سورہ اس کا نام الشفا بھی ہے. اس کا نام الصلاۃ بھی ہے. اس سورۃ الفاتحہ کا نام الصلاۃ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی میں نے نماز کو اپنے درمیان بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت فرماتے ہیں آگے سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ کے نا کہ یہ نماز سے کیا مراد ہے آگے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے. تو اس کا نام الصلاۃ بھی ہے. تو صلاۃ کے اندر صلاۃ کوئی نہ پڑھا جائے صلاۃ کے اندر صلاۃ کوئی نہ پڑھا جائے تو اس کی نماز کیسے ہوگی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ الصلاۃ ہے تو اس صلاۃ کو صلاۃ کے اندر نماز کے اندر پڑھنا بہت ضروری ہے. اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. اور اس کے علاوہ اس کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے. صلاۃ نماز کی سورہ. الشافیہ شافیہ جس سے شفا ملتی ہو. الاساس یعنی بنیاد قرآن مجید کی بنیاد اس سے ہے. اس سورہ کا نام النور بھی ہے. سورۃ الحمد بھی ہے. سورۃ الشکر بھی ہے. سورۃ السوال سوال یعنی سوال کرنے کا طریقہ. تو اس میں
اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین سے سوال کیسے کرنا ہے، مانگنا کیسے ہے۔ بڑا آسان انداز اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے مانگنے کا۔ اس کے علاوہ سورۃ الحمد الاولیٰ، یہ تمام تعریف اللہ کے لیے پہلی بھی، اور سورۃ الحمد الثانیہ دوسری تعریفیں، یعنی پہلے اور آخر میں ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں، اس کا نام رکھا گیا ہے۔ سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کی تعلیم اس سورہ مبارکہ میں بتائی گئی ہے۔ سورۃ المناجات، کہ اپنے رب سے مناجات دعائیں کیسے کرنی ہیں۔ سورۃ التفویض، سپرد کر دینا، تو جب آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کے متعدد نام ہے، متعدد ناموں کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سب سے بڑی سورہ ہے، عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے۔ تو اس کے حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر کر رہے تھے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک جماعت ایک سفر پر روانہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلے کے مہمان بنے۔ تو انہوں نے ان سے مہمانی یعنی ضیافت کا تقاضا کیا، تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس قبیلہ کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، تو انہوں نے اس کا کافی علاج معالجہ کیا، لیکن تکلیف سے افاقہ نہیں ہوا، تکلیف دور نہیں ہوئی، بڑا علاج معالجہ کروایا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو ان میں سے بعض نے ان کو مشورہ دیا کہ ان مسافروں سے بھی پوچھ لو، یہ مسافر جا رہے ہیں ان سے پوچھو، شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو، شاید ان میں سے کسی کے پاس اس چیز یعنی ڈسنے کا علاج ہو۔ تو وہ ان صحابہ کے پاس آ کر کہنے لگے، اے جماعت، ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے، ہم نے بہت علاج معالجہ کیا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، کوئی صحت تندرستی نہیں ہوئی، تو کیا تم میں سے کسی کے پاس اس کا علاج ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا، ہاں اللہ کی قسم میں دم کروں گا، لیکن اللہ کی قسم ہم نے تم سے ضیافت طلب کی لیکن آپ نے ہماری مہمانی نہیں کی، تو میں اس شرط پر دم کروں گا کہ آپ ہمارے لیے اس کی اجرت مقرر کریں۔ تو انہوں نے صحابہ کرام سے بکریوں کا ایک ریوڑ دینے پر مساہلت کی کہ ہم آپ کو ایک بکریوں کا ریوڑ دیں گے اگر ہمارا یہ مریض ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، وہ اس طرح تندرست ہو گیا کہ گویا کہ رسی سے بندھا ہوا کھول دیا گیا ہے، وہ تندرست ہو کر چلنے لگا اور اس کو کوئی بیماری نہ رہی۔ انہوں نے مسالت کے مطابق پوری اجرت دے دی۔ جب دم کیا گیا تو دم کرنے پر وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، چلنے لگ گیا، تو انہوں نے پوری جتنی اجرت مانگی تھی وہ پوری اجرت دے دی۔ صحابہ کرام نے سے بعد نے کہا کہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لو، لیکن دم کرنے والے نے کہا ایسا نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کر لیں، پھر دیکھیں کہ آپ ہم کو اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قصہ ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ دم ہے؟ پھر فرمایا تم نے ٹھیک کیا ہے، بکریاں تقسیم کرو اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی رکھو، جن کی دل جوئی کے لیے فرمایا، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا عظیم شان واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس واقعے سے بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ عظمت کے اعتبار سے کتنی بڑی سورہ مبارکہ ہے، کہ یہ جو صحابی دم کرنے والے تھے جب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، اس سردار بالکل ٹھیک ہو گیا اور ان سے 30 بکریاں لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بھی حصہ اس میں سے رکھو۔ یہاں اس حدیث سے جو ہے کتاب اللہ پر اجرت لینا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کتاب اللہ پڑھاتا ہے، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ اس کے بدلے میں اس سے کچھ لے سکتا ہے، معاوضہ لے سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین اجرت کہا ہے کہ یہ ایک بہترین اجرت ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث ہے میرے پاس جس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تمہاری بہترین اجرت ہے۔
اس طرح ایک اور واقعہ ہے، یہ ایک صحابی ہیں خارجہ بن سل، ان کے چچا تھے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، تو لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا تو انہوں نے جا کر اس آدمی کو دم کیا، تو اس کے گھر والے سارے لوگ کہنے لگے تمہارا یہ ساتھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے کہ جس سے تم اس کا علاج کرو؟ تو کہتے ہیں تو میں نے اسے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا، وہ تندرست ہو گیا، انہوں نے 100 بکریاں دی، 100 بکریاں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ جانے تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ صحیح ہے، تو اس حدیث سے بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ آدمی کتاب اللہ کو پڑھ کر اس کی اجرت لے سکتا ہے۔ لوگ دم کرتے ہیں تو پیشہ بنا لیتے ہیں، پیشہ بنانا ٹھیک نہیں ہے، تو ویسے کوئی کام کر کے کہے کہ مجھے اس کی وجہ کچھ دو گے تو ٹھیک ہے، لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے جو آج علماء کرام معاوضہ وغیرہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مساجد میں نمازیں پڑھاتے ہیں یا مؤذن اذان دیتے ہیں، تو اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اجرت وغیرہ لیتے ہیں۔